والسلام ہمارے لیے رحمۃ للعالمین بن کے آئے ہیں۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، کیا ہم ان کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے ذریعے چاہوں گی کہ پورے اپنے مسلمان چاہے پاکستان کے اندر یا باہر ان کو مبارکباد بھی دوں، اور یہ رحمت للعالمین جو پوری اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے کہ ان کی جو ولادت ہم مناتے ہیں، اور اس میں ہم بڑے ایک زور و شور سے آج کے دن کا یہ 12 ربیع الاول کا وہ کرتے ہیں، لیکن صرف وہ ایک دن تک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو جو ان کی تعلیمات تھی، اسلام جو ہمارا انہوں نے ہمیں دکھایا کہ وہ کردار کے ذریعے کس طرح پھیلا تھا، اور ایک صبر، ایک تحمل، ایک ٹالرنس اور ایک بھائی چارے کی جو فضا کے تحت تھا، کہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے اگر ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو اگر دیکھیں تو کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کس طرح انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو میرے خیال میں کہ ہم آج مسلمان اس چیز کو ہم میں وہ لیک کرتے ہیں، ہم میں وہ باتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے رسول سے محبت کا طریقہ، لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرز زندگی کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی اس طرح چلائیں، اس پہ عمل کریں، اور وہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب کو اس دن عہد کرنا چاہیے کہ ہم ایک صبر سے، ایک تحمل سے، پیشنس اور اپنی زندگی کا وہ طرز عمل بنائیں جو کہ ہمیں ہمارے رسول کے ذریعے ایک طریقہ کار سکھایا گیا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالم جو ہے صرف ایک خاص طبقے کو نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے، جس میں تمام چیزیں شامل ہیں، اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن ہم بدقسمتی سے مسلمان جو ہیں اس وقت صرف سرسری چیزیں جو ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ مقصد ہمارے نظروں سے بالکل اوجھل ہے، اور اس کی طرف ہم دھیان بھی نہیں دیتے، توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دیں، اسلام کو غالب کر دیں تمام ادیان پر۔ اب آپ دیکھیں جتنے بھی 57-58 اسلامی ممالک ہیں، ان میں کہیں بھی اسلامی نظام مکمل طور پر نافذ نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کی سوچ اور ان فکر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت تو مناتے ہیں لیکن اصل سیرت کو ہم بھول چکے ہیں۔ اسی وجہ سے میری درخواست یہ ہے، اور جماعت اسلامی کی بھی ایک پالیسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اس مقصد کی طرف ہم توجہ کریں، اور وہ مقصد جو ہے اعلاء کلمت اللہ ہے، لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ۔ اللہ کا یہ جھنڈا، اللہ کا دین یہ بلند ہو اور سربلند ہو اور یہ نافذ ہو، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ قیام کے لیے ہے، یہ حکمرانی کے لیے۔ وما انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ قرآن مجید جو اتارا گیا ہے، یہ اسلام جو اتارا گیا ہے، یہ گپ شپ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اور یہ دین جو ہے فیصلہ کن دین۔ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو 12 ربیع الاول پہ میں آپ کے توسط سے تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ عید میلاد النبی مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے میں سمجھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور انہوں نے وہ دی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسماء الحسنیٰ پر عمل کریں۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، جو ان کا اسماء الحسنیٰ تھا، جو ان کا کردار تھا، ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اصل چیز آپ یہ دیکھیں کہ صادق اور امین، جو کہ 40 سال کی آپ کی تربیت تھی، اور جس پر آپ کو سچائی پہ آپ کو صادق اور امانت داری پہ آپ کو امین کا خطاب دیا، آج ہم اس سچائی سے جھوٹ
بددیانتی کی طرف چلے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تناسب تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ اسلام آئے ہی بندگی کے لیے، کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہو، جو کہ اسلامی معاشرہ تھا۔ جب زمانے جاہلیت کے اندر لوگ بہت زیادہ برائیوں میں تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اس بکھرے ہوئے معاشرے کو، اس جہالت زدہ معاشرے کو تعلیمات سے اپنی سیرت کے، اپنی تعلیمات سے متاثر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ معاشرہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ بنا۔ لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج کے دن ہم تجدید عہد کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اسوہ حسنہ پر عمل کریں، تاکہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل ہو۔ کل 12 ربیع الاول ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور یہ دن ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ پوری انسانیت کے لیے یہ دن بہت بڑا دن ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ رحمت للعالمین جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ نے خود فرمایا بھی ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میرے مسلمانوں پہ میرا احسان ہے کہ میں نے انہی میں سے اپنا رسول جو ہے اس کی بعثت فرمائی ہے۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، اور ہمیں اس دن جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، اور یہ اظہار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کا شکر بجا لانا جو ہے، در حقیقت یہ شکر بجا لانا ہے۔ اور اس دن کو ہمیں میلاد شریف کے پروگرام ہمیں منعقد کرنے چاہیے، اور اس دن ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اس مقصد کو اجاگر کرنا، اس مقصد کو سامنے رکھ کر، اور ایک تجدید عہد کا دن ہے کہ اس دن ہم خوشی بھی منائیں، اس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام کے نذرانے بھی پیش کریں، اور اسی دن ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت نامہ بھیجا ہے، جو آپ کی زندگی جس طرح آپ نے بسر کی ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ نے رہنمائی فرمائی، قدم قدم پہ زندگی گزارنے کی ہمیں جو اسلوب سکھائے ہیں، ہمیں آج کے دن یہ تجدید عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو انہوں نے ہمیں اصول دیے ہیں، جو انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اور دین پہ چلنے کا کہ جو رہنمائی فرمائی ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس میں ڈالنا ہے۔ جی، 12 ربیع الاول آپ کو پتہ ہے عید میلاد النبی ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، ایک اعزاز کا دن ہے، جنہوں نے ہمیں، جس طرح ہم مسلمان ہیں، مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام میں، طریقہ کار ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح اس کو پورا نہیں کر رہے، اس کو فالو نہیں کر رہے جس طرح کہ کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں موجودہ صورتحال میں جس طرح جو توہین آمیز خاکے سامنے آئے ہیں، اور مسلمان جو ہے اتنی بڑی امت، میں کہتی ہوں ایک بلین کی تعداد، اربوں کی تعداد میں ہے، لیکن جو نان مسلم کی طرف سے ابھی اسپیشلی جو فرانس کی طرف سے ان کے حکمرانوں کی طرف سے جس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں، تو وہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ ہمیں OIC کے پلیٹ فارم سے اور بحیثیت مسلم امہ کے ان چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے، اور جو ہماری یہ غیرت اور حمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، بار بار اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہونا نہیں چاہیے اس طرح۔ اور یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ کمزوری ہماری اس میں ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا اس طرح نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے، ورنہ یہ صورتحال سامنے نہ آئے۔ جی، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور اس وقت ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کو بھیجا ہے، جب بھی ان کی فرمانبرداری کی گئی، ان کی اطاعت کی گئی، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا گیا، تو مسلمانوں نے عروج پایا، عزت پائی، اور جتنا مسلمان ان کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، اتنا پھر انحطاط کا شکار ہوتے گئے۔ اب بھی ضرورت اس بات کی ہے
कि मुसलमान इतना अक्सरियत होने के बावजूद आजकल हर जगह धक्के खा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आएँ, कुरान और सुन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। इंशाअल्लाह मुसलमानों को अल्लाह इज़्ज़त देगा, सरबुलंदी देगा, कामयाबी है। जी, रबी अव्वल का आमद है। कल माशाल्लाह बहुत बड़ा अरूर ने सारी दुनिया के लिए आज से 1500 साल पहले जो तालीमात दी और जिन लोगों ने उस पर अमल किया, देखिए उन्होंने दुनिया पूरी में तरक्की की। हमें जो दर्स दिया गया आज दूसरी कौमों ने, हमने तो उस पर थोड़ा अमल किया ही, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक हम उनकी तालीमात पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी ख़ास तौर पे अमानत है, दयानत है, सच्चाई है, जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, तो जिसकी वजह से आज दुनिया मेहनत है और अल्लाह ताला का ऊपर मुकम्मल यकीन है। तो ये चीज़ें हमने ज़रूर सबक तो लिया, लेकिन उसको पूरी तरह अपनी ज़िंदगियों में अमल नहीं किया। हमारी ज़िंदगी में हम उनको लाएंगे, उसकी बरक़ात आएंगी और जहाँ जहाँ भी वो हज़ूर की तालीमात पे अमल हुआ है, उन लोगों ने, चाहे मुसलमान हो चाहे दूसरी कौमें हैं, उन्हें तरक्की की। तो हमें चाहिए कि हम पूरी तरह हज़ूर की जो इतने बड़ा मैसेज हमारे पास है, कुरान पाक का हमारे पास मौजूद है, हर किस्म की तालीम उसमें है, अखलाकी बातें दी गई हैं, जो उसमें इल्मी है, तालीम के ऊपर जोर दिया गया। तो उन चीज़ों पे हमें करना चाहिए ज़्यादा, ताकि हमारा मुल्क भी, हम उसी तरह जो हमारी ख्वाहिशात थी, जिस तरह हम इसको एक मॉडल इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे, जब हमने इंडिया से हम अलग हुए, आज़ादी हासिल की, तो हमें चाहिए कि हम उस पर अमल पैरा हों और उस तरह हज़ूर की तालीमात पर अमल करते हुए पूरे का पूरा अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं।